بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی جانب سے ماضی قریب میں بھی یا ماضی بعید کے اندر بھی جب کوئی ان کا ارکان منحرف ہوتا ہے یا پارٹی چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ تو تھے ہی لوٹے، الیکٹیبلز تھے، ان کو لایا گیا اور اب جب انہیں جگہ نہیں ملی تو یہ جا رہے ہیں. لیکن حالیہ پرتشدد واقعہ جو 9 مئی کو ایک سانحہ ہوا جس کے اندر ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کیا گیا، شہداء کی تذلیل کی گئی، ان کی پورٹریٹس کو خراب کیا گیا، ایسے ہی جو ہمارے سمبلز تھے آزادی کے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا گیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے وہ اراکین جنہیں بانی اراکین کہا جاتا ہے وہ اراکین اب پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر عامر کیانی کے حوالے سے بات کی جائے تو عامر کیانی ان ساتھیوں میں سے ہے عمران خان کے جو 1997 سے اس پارٹی کا حصہ تھے. انہوں نے ہر دور میں عمران خان کا ساتھ دیا. اسی طریقے سے ان کے اگر باقی لوگوں کی بات کریں تو ملک امین اسلم کا نام بھی جو سامنے آ رہا ہے وہ بھی انہی دیرینہ ساتھیوں میں سے تھے جن کو خان صاحب نہ الیکٹیبل کہہ سکتے ہیں اور نہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپورچونسٹ قرار دیے جاتے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت ریاست کو فوقیت دینی چاہیے، سیاست کو فوقیت نہیں دینی چاہیے، پاکستان کو فوقیت دینی چاہیے، وہ لوگ پارٹی سے یا انحراف کر رہے ہیں یا پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن خان صاحب بار بار یہ کہنے کے باوجود، ججز نے کمرہ عدالت میں بھی یہ کہا، چیف جسٹس کی عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر یہ بات کہی گئی کہ آپ اس پر مذمت کریں، کنڈیم کریں، لیکن عمران خان صاحب نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی، اسے کنڈیم نہیں کیا. اس پر بات کریں گے جناب کہ ایک تانتا بندہ ہوا ہے، بار بار وہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، کوئٹہ میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے، پشاور سے، جنوبی پنجاب سے، اسلام آباد سے، لاہور سے، ہر طرف سے ہو رہی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کنڈیم نہیں کر رہے اور یہ لوگ ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں؟ کچھ لسٹ ہے جن لوگوں نے پارٹی کو چھوڑا ہے، اس کے بعد پھر میں سوالوں کے اوپر بھی آ جاؤں گا. اگر ہم سٹارٹ کریں، یہ چھوڑنے والے ہیں اور ان میں منحرف لوگ بھی ہیں جن میں پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر جنہوں نے یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے وہ اٹھایا، اس کے بعد جاوید ہاشمی، جہانگیر ترین، علیم خان، فیصل وافڈا، عمران خان صاحب کے سابق پولیٹیکل سیکٹری محسن بیگ، محمود مولوی، خان محمد جمالی، عمر جمالی، میاں عباد فاروق، ملک امین اسلم، میجر روکھڑی، سردار تنویر الیاس اور بھی بہت سے نام ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی توڑ پھوڑ کا شکار ہے، اصل میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خود عمران خان صاحب ہیں یا پھر ایکسٹرنل فیکٹرز اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ اپنے معزز پینلسٹ سے پوچھیں گے. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہم اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، اسکائپ ہی کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں شنیلا عمار صاحبہ، اسلام آباد سٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، اور لاہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے سجاد انور صاحب سے نے. آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے ہوگا. سر فرمائیے گا، پی ٹی آئی کی جانب سے حالیہ پرتشدد مظاہروں کے بعد پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کیا پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پر اپنا وجود قائم رکھ پائے گی؟ آپ کے سوال کا جواب تو نفی میں ہے، لیکن یہ جو لمبی فہرست آپ نے بتائی اس میں بہت سارے نام رہ گئے. جی بالکل. ان میں اون چودھری صاحب بھی شامل ہیں، اسحاق خاقوانی بھی شامل ہیں. اون چودھری پولیٹیکل سیکٹری تھے، میں نے مینشن کیا ان کو. جی، تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مجموعہ ہے مختلف خیال اور مختلف طرح کے لوگوں کے. ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہلکے کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے فین کلب جو ہے اس کے اندر آتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان نے ایک پرتشدد سیاست کے طور پر استعمال کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں. تو یہ مختلف طرح کے لوگ ہیں. جی، ہم انہی پروگراموں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جو برطرف ہونے کے بعد، وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد جو بیانیہ عمران خان نے اپنایا ہے، جو خودکش بیانیہ انہوں نے بنایا ہے، اس کا بوجھ ان کی یہ جماعت اٹھا نہیں سکے گی. خاص طور پر اس میں جو نقطہ عروج آیا ہے وہ 9 مئی ہے. 9 مئی جو ہے وہ بالکل وہی لمحہ ہے جو کہ
MQM के लिए अल्ताफ हुसैन की वो मशहूर अगस्त वाली तकरीर थी। ये इसी तरह का एक वाटरशेड मोमेंट है। 15 अगस्त। तो उसके बाद तो ये इन तमाम लोगों का, अब जो हल्के की सियासत करने वाले लोग हैं, उनको तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता कि वो इस खुदकुश बयानिए के साथ खड़े रहें। इसलिए अब आपने देखा कि एक एक करके जो है वो लोग निकलना शुरू हो गए हैं, और जो लोग अभी नहीं भी निकले वो भी अपने आप को इस खुदकुश बयानिए से अलग कर रहे हैं, जिनमें अली जफर भी हैं, जिनमें फवाद चौधरी भी हैं, यहाँ तक के जो आपके सदर ममलकत हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आज उन्होंने भी खुलकर कहा है कि जी इसकी मजम्मत इमरान खान को करना चाहिए जो 9 मई को हुआ है, लेकिन उनको कुछ इंसानी हुकूक याद आ गए हैं, उन गिरफ्तार लोगों को के हुकूक जो कि 3.5 पौने 4 साल जब PTI की हुकूमत थी उस वक्त उनको याद नहीं आए, जब मीडिया पर कदगन हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, प्रोग्राम्स बंद कराए गए, मीडिया हाउसेस बंद कराए गए, और थोक के एतबार से जो सियासी मुखालफिन थे उनको जेलों में डाला गया। लेकिन जो बात है वो यही है कि ये तो अभी पार्टी शुरू हुई है, ये मामला और मजीद चलेगा, और जिस रास्ते पर इमरान खान चल रहे हैं उसमें वो वक्त दूर नहीं है कि मुस्लिम लीग कायद आज़म किसी ज़माने में पाकिस्तान की बड़ी सबसे जमात थी और पूरे मुल्क पर हुक्मरान थी, आजकल जो है वो उसका क्या हाल है वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक छोटा सा ग्रोह रह जाएगा जो कि इमरान खान को कहेंगे कि दिन है तो वो कहेंगे दिन है, वो कहेंगे रात है तो कहेंगे रात है। उसके अलावा जो एक अवामी सियासत करने वाली जो जमात है, मेरे ख्याल में उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, और इमरान खान जो है वो अपनी सियासत को री इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते। मेरे ख्याल में वो नाकाबिले इस्लाह हैं, वो सियासी शख्स ही नहीं है, लिहाजा मुझे इस PTI का मुस्तकबिल जो है नज़र नहीं आता। जी शरीला अमार साहबा, ये फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान की सियासत में PTI का मुस्तकबिल क्या होगा? जिस तादाद से और सिरत के साथ लोग छोड़ कर जा रहे हैं, तो फिर पार्टी का बयानिया फ्यूचर में क्या होगा? देखिए यासिर, ये जो पार्टी थी ना, एक भानुमति का कुंभा था जो कहीं से ईंट कहीं से रोड़ा इकट्ठा करके उनको जोड़ा गया था। देखिए 2018 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब ताहयात नाहल हो चुके हुए थे, बेटी के साथ जेल के अंदर थे, उसके बावजूद उनकी पार्टी बड़ी मेजॉरिटी से पंजाब के अंदर सीटें जीत के असेंबली में आई थी। ये अलग बात है कि उस वक्त जो आजाद उम्मीदवार थे उनके लिए एक जहाज उड़ा और उन्होंने इकट्ठा करके तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो बना दी थी। तो जो जमात सियासत करती है, चाहे आप उनकी जो पार्टी के लीडरान को ताहयात नाहल कर दें या एग्जाइल में भेज दें, उनकी अवाम में जड़ें होती हैं। इमरान खान साहब जो थे वो उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस की है। रेड लाइन क्या क्रॉस की है? रियासत की सलामती के से मुतल्लिक। तो जो उनके अंदर पार्टी के अंदर जो लोग हैं, क्या अगर वो ये समझते कि इस इकदाम के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी, जैसे कि वो क्लेम कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं और नाम नेहाद सर्वे दिखा रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मकबूल लीडर हूं, तो उन लोगों को वो पार्टी छोड़ के नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि फिर तो उनकी पॉपुलैरिटी इमरान की बढ़ गई। वो तो आगे इलेक्शन, आज नहीं तो कल इलेक्शन तो होने ही है और वो दोबारा इख्तिदार के अंदर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जो अवाम की अक्सरियत है, इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग को निकाल के उन्होंने इस चीज को नापसंद किया है। देखिए, जो इंतशारी सियासत होती है वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकती है, पॉपुलिस्ट सियासत जो होती है वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, उसका डाउनफॉल आना होता है। ये जो जो इमरान खान ने बयानिया बना देता ना, एक मसीहा आएगा आके आपके सब दुख दर्द दूर कर देगा, वो पॉपुलर जमहूरियत के अंदर नहीं चलता है वो फार्मूला। वो कुछ देर के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन वो हर वक्त हर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। तो अब आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी पार्टी से लोग निकलते जा रहे हैं। जनूबी पंजाब जो होता है वो सबसे पहले हवा का रुख पहचानता है और वो 8 से 9 लोग हैं जो जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ से
डेरा गाजी खान से, लिया से बहुत से लोग मुल्तान के अंदर से लोगों ने जाना शुरू हो गए हैं। आप आइंदा आने वाले दिनों में आप ये देखिए कि फवाद चौधरी जो है वो कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ ट्रायल करें। इनके सेनेटर वलीद अली इकबाल जैदी ने कह क्या रहे कहा हैं वो भी बता दें। अली जैदी भी मज़म्मत की है। सब कर रहे हैं ना, और सेनेटर वलीद इकबाल का कह रहे हैं कि मिलिट्री कोड के तहत ट्रायल करें जी इनका, ये जो हमारे वर्कर भी थे इनमें। अब हमारे जैसे कुछ जमहूरियत पसंद जो थे वो कह रहे थे कि नहीं जी सिविलियन का मिलिट्री कोड के तहत ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जी ट्रायल होना चाहिए। उसके बाद आज इनके अपने वकील ने, जफर इकबाल साहब ने भी कह दिया कि जी हाँ जी आप इनका जो है वो ट्रायल करें मिलिट्री कोर्ट के तहत। और दूसरी बात है कि जिस तरह कोर्ट्स बिहेव कर रही हैं, इन दहशतगर्दों को, इन इंतशार फैलाने वालों को छोड़ रही हैं, तो ये अवाम की अक्सरियत को मजबूर कर देंगे ये कहने के लिए कि हाँ जी आप मिलिट्री कोर्ट के तहत ही इनका जो है ट्रायल वो करें। तो मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप? मुझे मुस्तकबिल इमरान खान की सियासत का, देखिए सियासी जमात जो होती है ना, जब वो अवामी सियासत करती है तो अपनी सियासत को बंद गली में नहीं लेके जाती। इमरान खान अपनी सियासत को बंद गली में लेके चले गए। अगर आज वो बैठ के कह रहे हैं कि मेरे पास आओ मुज़ाकरात करो, लेकिन आप उन लोगों को जो आपके साथ पहले मुज़ाकरात करने लगते थे, अब जबकि आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे किस तरह से मुज़ाकरात करवाएंगे? तो मुझे तो मुस्तकबिल मखदूश नजर आता है, क्योंकि जो बानमती का कुंभा होता है ना वो ज्यादा देर तक जुड़ा नहीं रह सकता। आप कह रही हैं भानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, ये बेसिकली आपकी बात की मकसद है। अच्छा चल डॉक्टर साहब आपकी बारी आई थी। तारीख को जुटलाया नहीं जा सकता। ये IGI के बारे में था और इफ्तिखार चौधरी की अदालत में साबित हुआ कि IGI भानमती का कुंभा था। ठीक हो गया सर। अभी चलें सवाल आपसे कर लेते हैं। वैसे डॉक्टर फारूक साहब के पास जाना था। डॉक्टर फारूक साहब आपसे पूछ लेते हैं सर, ये बताइएगा अरबी, क्योंकि डॉक्टर साहब मुस्कुरात में एक फैक्ट है, सोलंकी साहब आप ही तायद कर देंगे ये फैक्ट है तारीख का या नहीं? ठीक है डॉक्टर साहब। किधर आप चले गए? वैसे एक बात, सोलंकी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, तारीख बताते रहते हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, इजाजत देना फिर डॉक्टर फारूक से भी सवाल पूछूं। जी डॉक्टर फारूक साहब आपसे सवाल सर, ये फरमाइएगा खान साहब का जो अभी कुछ दिनों से, गुज़श्ता कुछ दिनों से बयानिया चला आ रहा था 9 मई से पहले का, खान साहब एक कोशिश कर रहे थे कि वो आर्मी चीफ को फौज से अलग कर दें। उनकी एक कोशिश थी उनके बयानिए से, और वो बार बार आर्मी चीफ के ऊपर बात, फिर उसका जो नुक्ता इंतहा हमने देखा वो उस दिन देखा जब उन्हें दोनों कोर्ट्स ने पैकेज रिलीफ दिया। तो अब ये बताइएगा कि अभी जो मामला जिस तरह से लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं, तो कहीं बाजी उल्टी तो नहीं पलट गई कि जो खान साहब इदारों से, इदारों के सरबराहों को अलग करने के दर पे थे, आज उन्हीं से उन्हीं के पार्टी के लोग अलग हो रहे हैं और वो आइसोलेशन में जा रहे हैं? इज इट ट्रू सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा क्यों हुआ है उसकी बहुत सारी वजूहात शनीला ने बता दी, सोलंकी साहब ने बता दी, और हमारे आजम साहब और बताएंगे ताहिर नईम मलिक साहब भी। आजम साहब आज नहीं है सर, सजा ये जो लाहौर की पार्टी है ना, ये दोनों मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाता है। जी डॉक्टर साहब आ जाइए। अच्छा देखिए, 3 तरह के लोग हैं इमरान खान के साथ, या 3 तरह के लोग थे इमरान खान के साथ। एक तो वो थे वो जो कल्ट फॉलोइंग थी, और इमरान खान के जो परस्तार जिनको कहें, जैसे कोई शाहरुख खान का परस्तार होता है, कुछ तो इस तरह के लोग थे। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो अखलास के साथ समझते थे, जो आपने कहा कि मसीहा, तो वो उनको मसीहा भी समझते हैं। एक तो वो है क्लास। दूसरी क्लास थी उनके साथ बर्गर क्लास, जो यानी एक ख़ास फ़िज़ा के लोग थे, और जो फ़िज़ा इमरान खान की अपनी कल्चरल फ़िज़ा है, उसी फ़िज़ा के लोग। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से मुझे क्विक ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आते हैं, टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये यादगार थी इस जरी शहीद की, जो ताबूत में लेटा सर बकफ सर बुलंद जब अर्ज़े पाक पर वारिद हुआ, तो दुश्मन से अपनी अज़मतो जुर्रत की सनद लेकर आया। जो बर्फ पोश पहाड़ों पर तने तन्हा दुश्मन को रोके खड़ा रहा, डटा रहा, जमा रहा। क्या खबर थी इस मर्दे मुजाहिद को
कि वो अपने घर में अपने हम वतन शरपसंदों के हाथों बेअमा होगा, बेनिशां होगा, सब याद रखा जाएगा। ये कौम भूलेगी नहीं, ना भूलने देगी। इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत से अपनी आन, अपना पाकिस्तान बचाएगी। वेलकम बैक टू बाखबर जी। डॉक्टर साहब बात कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था कि तीन तरह के लोग हैं। एक वो जो अखलास के साथ इमरान को किसी मसले का हल समझते हैं, मसीहा समझते हैं। दूसरी कल्ट फॉलोइंग और इमरान खान के कल्चर के लोग, बर्गर क्लास जिसको आप उर्फ आम में कहते हैं, जो किसी मुश्किल को और किसी परेशानी को झेल नहीं सकते, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इमरान खान झेल नहीं सकते। और तीसरा तबका उनके साथ था इधर उस पकड़ के लाए गए लोगों का, जिसका यहाँ तफसील के साथ जिक्र हुआ है। तो अब जिनको आप पकड़ के लाएं वो कौन लोग थे, वो उनका बैकग्राउंड, उनका कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, वो सारा कल्चर उस क्लास के साथ था जो वक्त को पहचानते हैं, जिनके लिए कहा गया कि वो सबसे पहले हवा का रुख पहचान लेते हैं। ये उन लोगों का था। जो पहली दो क्लासेस थी, अगर वही इमरान खान के साथ रहती तो इमरान खान ज़िंदगी भर लड़ते रहते, वो इक़्तिदार में ना आ पाते। तीसरी क्लास जो हवा का रुख पहचानने वाली थी, जब वो शामिल हुई या उसे शामिल किया गया तो उसके बाद इमरान खान के लिए इक़्तिदार का दरवाज़ा खुला। तो अब इमरान खान ने जो रास्ता इख्तियार किया उसके नतीजे में यही होना था, और ये यूँ समझिए कि होने में कुछ देर हो गई। अब अगली बात ये है कि जिन लोगों को आप सहूलतकार कहते हैं इमरान खान का, जिनकी वजह से इमरान खान को ब्लैंकेट किस्म के रिलीफ मिलते हैं, अब इंतज़ार कीजिए कि वो कब अपना रास्ता इख्तियार करते हैं। अब वो भी अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। और तीसरी बात एक बहुत मैं ज़रूरी कह दूं, देखिए जो रीजन में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका ताल्लुक़ हमारे दाखिली मामलात से बहुत गहरा है। ठीक। रीजन में सबसे पहले डेवलपमेंट हुई थी सऊदी अरब, चीन और ईरान की। आज दूसरी डेवलपमेंट हुई है, ये उसी रास्ते का एक अगला संगे मील है, जिसके तहत पाकिस्तान और ईरान ने सस्ती बिजली का मुआहदा किया गवादर के लिए 100 किलोवाट का ईरान के साथ। जी सॉरी, शुक्रिया जी। और इसके अलावा वहाँ बाज़ार कायम हुए सरहद पर, जहाँ दोनों तरफ के लोग जो है तिजारत कर सकेंगे, जिसके नतीजे में आप यहाँ चीज़ें जायज़ तरीके से आएंगी और स्मगलिंग का बाज़ार बंद होगा। नतीजा ये निकलेगा कि आपकी मईशत भी मुस्तहकम होगी और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात भी बेहतर होंगे तिजारती, और दोनों के मसाइल हल होंगे। इसमें रुकावट क्या थी? बुनियादी तौर पर इमरान खान डिलीवर करने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने चीज़ें न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बिगाड़ी, पाकिस्तान की मईशत को ख़राब किया, न सिर्फ उन्होंने ये किया बल्कि उन्होंने दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात बिगाड़े। जबकि खित्ते में ये तय हो चुका है और सारी मुतहारिफ फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि खित्ते की ये सारी फोर्सेस खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के अलावा खुशहाली भी चाहती हैं, तिजारत का फ़रोग भी चाहती हैं। ये इस सिलसिले में 2 कदम बड़े वाइटल उठा लिए गए हैं। ये बड़े यूँ समझिए कि गेम चेंजर हैं। इस गेम चेंजर में ये तय कर लिया गया है कि वो कोई फोर्स किसी मुल्क में नहीं पनपेगी जो तो खुशहाली को और तरक्की का रास्ता रोकेगी, वो चाहे इमरान खान हो चाहे कोई और हो। इस सिचुएशन में इमरान खान का पत्ता हमेशा के लिए गोल हो गया पाकिस्तान इस डेवलपमेंट के बाद। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, ये फरमाइएगा, अभी तक जितनी इत्तलात सामने आ रही हैं, इदारों की जानिब से भी कहा जाता है कि वसूख से उनके पास, उन्होंने कहा कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो ये साबित करेंगे कि PTI एज जमात 9 मई के सानिहात के अंदर शामिल थी। तो ये फरमा दीजिएगा कि अगर शमूलियत साबित हो जाती है, यानी कोर्ट्स के ज़रिए भी, तो फिर किन किन नताइज का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? एक तो देखें 2 पहलू हैं। एक तो जो वीडियो सामने आई हैं उससे कतई तौर पे ये नहीं साबित होता कि तहरीक इंसाफ मुलविस नहीं थी। उनकी जो 2nd ईयर लीडरशिप है और उनका जो फॉलोअर है
وہ وہاں ایک منظم طریقے سے گیا, ٹارگٹ کیا, اور جو فاصلے تھے, اگر آپ لبرٹی چوک میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ جناح ہاؤس تک جانے میں, پیدل جانے میں چند گھنٹوں کی مسافت ہے. اسی طرح مری روڈ سے آپ جی ایچ کیو تک پہنچتے ہیں. تو یہ غیر ارادی اور غیر منظم طریقے سے یہ سارا کام نہیں ہوا. چلیں اس مفروضے کو مان لیا کہ آپ کے لوگ نہیں تھے, تو جب عمران خان صاحب کی یہاں پہ پیشی ہوئی سپریم کورٹ میں, ان کے پاس موقع تھا, وہ کہہ رہے تھے گرفتار, آگے بڑھ کے انہیں اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی, کلیئر کٹ, اس کا کوئی سافٹ اس کا ویو نہیں دینا چاہیے تھا. اور ان لوگ چاہے شامل تھے ان کو وہ کہتے کہ انہوں نے غلط اقدام کیا اور جو میری پارٹی کے اس میں گئے ہیں یا نہیں, ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. تو یہ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ یہ اب جو یہ بات بڑی تفصیل سے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے عمران خان کے 3 جو طبقات ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, تو جو لوگ اڑے جاتے ہیں, زرد پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ سیاسی جماعتوں پہ جو چیلنجز آئے ہیں, فرسٹ ایئر لیڈرشپ, مولانا مودودی ایوب خان کی جیل میں اس دور میں سزائے موت انہیں ہوئی, غفار خان, باچا خان, ذوالفقار علی بھٹو اور اس میاں نواز شریف, مریم نواز, انہیں ایگزسٹینشل چیلنج آئے ہیں آمریتوں میں. لیکن عمران خان صاحب اپنے سیاسی تدبر, غیر جمہوری اقدامات کی وجہ سے ایک جمہوری دور میں سیاست کو اس بند گلی میں لے آئے ہیں جہاں سیاست کرنا ان کے جو فالورز ہیں اور جس طرح کے فالورز ہیں ان کے لیے مشکل نہیں. اب وہ کیا ہے؟ سیاست نام ہے دستیاب حالات میں راستہ بنانے کا. سیاست کے اندر ان کا یہ موقف ہوتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, یہ ہر جماعت کا موقف رہا ہے, اس میں ان کے اوپر وہ تکالیف نہیں آتی. لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کفار مکہ کے بھی گھروں کو تحفظ حاصل تھا, ان پر حملہ نہیں ہوا. آپ نے اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیا کہ لندن میں آپ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے گھر کئی دفعہ حملہ کیا. آپ نے وہاں ایک دفعہ جب وہ جنید صفدر کی وہاں شادی کی تقریب تھی وہاں کیا. آپ نے پبلکلی احسن اقبال صاحب وہاں جدھر رہے اور اس ٹرینڈ کی آپ نے حوصلہ شکنی نہیں کی, داد دی, ٹاپ ٹرینڈ چلائے, تحسین کے ڈونگرے بجائے. اور لیکن جب آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ سیاستدان ہیں, وہ موٹی چمڑی والے ہیں, ان کے اندر ڈیموکریسی ہے, وہ اس کے عادی ہیں, پھر بھی یہ ایک غلط سیاسی روایت تھی. آپ اسی طرح ہمارے قومی سلامتی کے اداروں پہ چڑھ بیٹھے, آپ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہو گئے, آپ نے شہداء کی جن کا لہو کی قیمت کی وجہ سے میں اور آپ اس پاکستان میں آزاد ہیں, ان کی یادگاروں کو بھی نہیں آپ نے چھوڑا. تو یہ آپ کو وطن دشمنی نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب ایک سیریس ان کا ہے کہ ان کے اس کی ایک ایسی بند گلی میں لے آئیں جہاں ان کی پارٹی کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے, کیونکہ ان کے پاس پارلیمنٹ سے نکلنا ان کا غلط فیصلہ, 100 سے زیادہ سیٹیں ہو کے وہ کرنا, صوبائی اسمبلیاں قبل از وقت توڑنا, حکومتیں ختم کرنا. آپ اس پولیٹیکل ڈومین میں کانسٹیٹیوشنل فریم سے نکل کے آپ انتشار, تخریب اور ڈنڈے اٹھا کے اور ٹائر جلا کے آپ دباؤ ڈال رہے ہیں سسٹم سے, تو اس سے ہمارا سارا سیاسی کلچر آلودہ ہوا ہے. اب بھی ان کی پارٹی میں مجھے کوئی ایسے فہم و فراست والے سیاسی تدبر والے لوگ نہیں نظر آتے. تو آج عمران خان کی سیاست کو عمران خان سے ہی خطرہ ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. اس سوچ سے خطرہ ہے کہ جمہوری لبادے میں وہ جو جمہوریت کے اوپر یلغار کرتے. بالکل ٹھیک ہے. سجاد صاحب اگر وقت کم, جی سر, صرف ایک ہی بات کہنی کہ بہت بہترین تجزیہ کیا ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب نے. ایک ان کا کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں یہ نظر آیا, نہیں عمران خان کی طرف سے نظر آیا جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پھر پکڑو گے پھر یہی ہوگا, تو اس کا مطلب یہ پلانڈ ہے. ٹھیک ہے سر, وقت نہیں ہے, اگر آپ اجازت دیں. سجاد صاحب شارٹلی سر فرمائیے گا, اگر خان صاحب اتنے مقبول ترین لیڈر ہیں جو ویڈیوز میں آ کے بار بار وہ 70% 80% کے پامفلیٹس دکھا رہے ہوتے ہیں, تو پھر لوگ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا یاسر, آپ کا جو سوال ہے نا اس کے اندر ایک جواب ہے. کتنے لوگوں کو پٹا ڈالا جاتا تھا وہ 3 رنگ کے وہ جھنڈے کا, جب ایک ملک میں لوگوں کو لایا جاتا تھا اور ان کو پی ٹی آئی شامل کروائی جاتی تھی صبح دوپہر شام. ان کے پاس جھنڈے بھی کم پڑ گئے تھے اور وہی جو پٹے تھے وہ دوبارہ لوگوں کے گلے میں ڈال کے فوٹو سیشن کروائے جاتے تھے. وہ ایک ٹائم تھا. اب وہ پٹے دوبارہ سے اترنے شروع ہو رہے ہیں, ریوائنڈ ہو رہا ہے وہ پروگرام. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ
وہ جتنے لوگ جنوبی پنجاب سے آئے تھے، سینٹرل پنجاب سے آئے تھے، سندھ سے آئے تھے اور بلوچستان سے آئے تھے اور کے پی سے آئے تھے، وہ سارے لوگ دھیرے دھیرے نکل جائیں گے۔ لیکن عمران خان کے لیے جو بہت بڑا چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے جو ذاتی دوست تھے، علی زیدی ہو گیا، یہ جو کیانی صاحب ہیں اسلام آباد والے، حتیٰ کہ یہ جو آپ کے ایک دو اور دوست جو کہ ذاتی دوست تھے ان کے، وہ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس موقع پہ، امین خاص طور پہ اٹک والے جو۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ عام طور پہ ہم نے دیکھا پچھلے 9-10 سالوں میں ان کی سیاست ہی بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اسی لیے ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں فواد چودھری صاحب نے جو بات کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ میں مذمت کرتا ہوں اس کی اور ان کو سزا ملنی چاہیے، علی ظفر نے خاص طور پہ کل کہا کہ ان کو ملٹری کورٹ میں ان کے خلاف کیس چلنا چاہیے 9 مئی کے واقعات کا، جبکہ رضا ربانی صاحب کہہ چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اور گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے کہ سیویلینز کے اوپر خان صاحب نے نام بھی لیا اور لیکن ان کی پارٹی کہہ رہی ہے، اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے عمران خان صاحب کے لیے، ہاں جی، اور 9 مئی کے بعد یہ جو عمران خان کی پارٹی ہے یہ بیسیکلی اب ایک بہت سنگین بحران کی طرف آگے بڑھ گئی ہے۔ جہاں تک قبول کرنے کی بات ہے اور مذمت کرنے کی بات ہے، عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا جب ان کا یہ جو سائبر سکواڈ تھا، لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، فیمیل جرنلسٹ کو ہراس کرتا تھا، اور خاص طور پہ جو انٹرویو لیتے تھے عمران خان کا مالک صاحب اور دوسرے لوگ تو جو کریٹیکل سوال کرتے تھے اگلے دن ان کی فیملیز کی فوٹو لگا دیتے تھے، اس وقت بھی عمران خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ آپ ان لوگوں کی مذمت کریں، لیکن انہوں نے نہیں کی تھی۔ اب یہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں، ان کا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مذمت کریں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو رد عمل ہونا تھا جس طرح سے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا راولپنڈی میں تو وہ مار روڈ پہ جی ایچ کیو کے سامنے بیٹھنا چاہ رہے تھے، پھر اس کے بعد وہ اوجڑی کیمپ کے سامنے بیٹھنا چاہ رہے تھے، اور حکومت بھی پنجاب میں ان کی تھی، لیکن جب ڈی سی نے اجازت نہیں دی تو اسد عمر نے یہ کہا تھا کہ ہماری حکومت ہے لیکن ہمیں یہاں سے شمس آباد سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو بیسیکلی وہ ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں آپ کے ساتھ لڑ سکتا ہوں۔ 9 مئی اسی پیغام کا ایک نقطہ عروج تھا، اور اب اس کا وہ جو ایک ان کے ساتھ لوگوں کو وائنڈ کیا گیا تھا وہ ری وائنڈ ہو رہے ہیں، وہ سارے منتشر ہو رہے ہیں، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ عمران خان کے پاس ایک موقع تھا، میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اور اس کے بعد مہنگائی کا ایک آیا طوفان، اور اس کے بعد عمران خان کو ایک سپورٹ جب ملنی شروع ہوئی اور جب وہ ضمنی الیکشن جیتے اور اس میں عدالتوں نے بھی ان کے حق میں فیصلے کیے، تو اس کے بعد ان کو سنبھل جانا چاہیے تھا۔ الیکشن خواہ اکتوبر نومبر میں بھی ہوتے تو ان کی بیسیکلی پاپولیرٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی تھی، لیکن صاحب کا پوائنٹ آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ قبولیت تو پہلے ہی مسئلے میں تھی، دیکھ نہیں سکتے۔ جی سیاست صاحب کا پوائنٹ آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ قبولیت تو پہلے مسائل سے دوچار تھی لیکن مقبولیت اب وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جناب کوئکلی مجھے دوسرے موضوع کی جانب جانا ہے، دوسرا موضوع ہے G20 کا اجلاس۔ G20 کا اجلاس جس کی میزبانی بھارت کے پاس ہے اور اس سے پاکستان کو بظاہر تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کو پرابلم کیوں ہے؟ پاکستان کو، کشمیریوں کو، ڈائسپورا کو اس لیے پرابلم ہے کہ G20 کا یہ اجلاس اب متنازع بن چکا ہے، اور متنازع کیوں بن چکا ہے؟ کیونکہ یہ اجلاس مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ 22 سے لے کر 24 مئی کو یہ اجلاس سری نگر میں ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ کشمیر میں بالکل امن ہے، یہ نیا کشمیر ہے، یہاں پہ بالکل چین ہے۔ اور اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ G20 جس کی 80% دنیا کی ٹریڈ ہوتی ہے، دنیا کے بڑے ممالک اس کے اندر ہیں، خاص طور پہ وہ ممالک جن کو P5 کہا جاتا ہے، یعنی برٹن، چائنا، فرانس، رشیا، یو ایس، یہ وہ ممالک ہیں جو اس کا حصہ ہیں، اور بڑی دنیا کی معیشتیں بھی اس کا حصہ ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر G20 کا اجلاس مقبوضہ کشمیر اور لے کے اندر ہونا، انڈیا دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اور دنیا کے وہ ممالک جو G20 کا حصہ ہیں وہ اس میں شمولیت اختیار کر کے کیا انڈیا کو سند قبولیت دے رہے ہیں؟
اس پر ہم بات کریں گے، اور اس پر پاکستان نے یقیناً احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے، اس پر جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے اس نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اس پر پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں جن میں ترکیہ ہے، جن میں چین ہے، اور ایک اور ملک ہے کینیڈا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم اس پہ شرکت نہیں کریں گے۔ تو مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ سے سر سوال ہوگا، بھارت کا متنازع مقبوضہ کشمیر میں G20 ممالک کا اجلاس منعقد کرنا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا رہے تھے جب وہ ایران اور پاکستان کے حوالے سے جو نئی جو سرحد پر جو مارکیٹ کھلی ہے اور جو تعاون شروع ہو رہا ہے اس کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ یہ بھی چاہیں گے کہ جی باقی جو پڑوسی ممالک ہیں جیسے بھارت ہے، انڈیا ہے، اس کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں ہیں ہمارے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب 5 اگست 2019 کو جو کچھ ہوا، جس طرح سے 35A اور 370 کو انہوں نے ختم کیا، جو وعدے نہرو کے زمانے سے انڈیا نے ان کشمیریوں کے ساتھ کیے تھے، جو سیکورٹی کاؤنسل میں جو وعدے وعید کیے تھے، تو بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب بلاول بھٹو زرداری گئے تھے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، سر اگر آپ کی اجازت ہو ایک کوئک کمرشل کی جانب ہمیں آنا ہے، پھر واپس ہم لوٹ کے آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک سولنگی صاحب، سر وائنڈ اپ کیجئے گا۔ جی میں یہی کہوں گا کہ خود بھارت بھی اس کی جو متنازع حیثیت ہے اس کو ایک طرح سے تسلیم کرتا ہے۔ جب وہ سی پیک پر اعتراض اٹھاتے ہیں تو وہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اگر یہ متنازع ہے تو ہم نے تو نہیں کیا، اور بھارت نے سیکورٹی کاؤنسل میں کہا تھا کہ ہم اس مسئلے کو ریفرنڈم کے ذریعے حل کریں گے۔ تو وہ جو کچھ بھی کہیں کہ جی ہم نے ساری ریاستوں میں کیا ہے G20 تو یہاں بھی کریں گے، لیکن جو متنازع حیثیت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو حریت نے کہا ہے تو کس طرح سے وہاں پر رد عمل آتا ہے۔
ٹھیک ہے شرمیلا بٹ صاحب آپ کوئکلی یہ بتائیے گا کہ اگر G20 کا اجلاس ہوتا ہے یہ ممالک وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا دکھائیں گے یہ وہاں پہ شہداء قبرستان دکھائیں گے یا وہاں پہ ہاف وڈوز دکھائیں گے یا وہاں پہ یتیم بچے دکھائیں گے یہ وہ وہاں پہ پیلٹ گنز کے وکٹمز دکھائیں گے کیا دکھائیں گے ان کو؟ دیکھیں یاسر G20 سمٹ وہاں پہ کروانے کا انڈیا کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ جو آرٹیکل 35A-270 کو یک طرفہ طور پہ ریووک کیا گیا اس کے بعد جو کشمیر کے اندر حالات ہوئے ہیں تو انہوں نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھیں وہاں پہ حالات نارمل ہو چکے ہیں, ہم نے یہ جو آرٹیکل وہاں سے ہٹائے ہیں اس کے بعد وہاں پہ زندگی کی رفتار بہت اچھی جا رہی ہے, کاروبار ترقی کر رہا ہے اور ٹورزم جو ہے وہ اس کے ذریعے وہاں پہ کشمیر میں فروغ دیا جائے, جبکہ حالات بالکل اس کے الٹ ہیں. کاروبار کو اربوں کا نقصان ہوا ہے اور لوگوں کو اپنے گھروں میں محصور کیا ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ 2019 میں بھی جب یہ اقدام کیا گیا تھا تب بھی مودی نے الیکشن کے اندر جانا تھا اور الیکشن کے اندر اس کا یہ نعرہ تھا, حالانکہ اس کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی. ابھی جب وہ کرناٹک میں بہت بری طرح سے ہارے ہیں تو آئندہ جو الیکشن میں جانا تو اس کے لیے بھی ان کو ایک نعرہ چاہیے تھا. اگر وہاں پہ سبمٹ کروا دیتے تو اپنی عوام کے پاس لے کے چلے جائیں گے کہ دیکھیں ہم نے مقبوضہ کشمیر کے حالات کو نارمل کیا ہے. تو جو ان کا انتہا پسند طبقہ ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا. تو دو مقاصد تھے مودی کے سامنے, ایک دنیا کو یہ باور کروانا کہ یہ نارمل ہو چکا ہے اور دوسرا اپنی انتہا پسند لوگوں کے ووٹ حاصل کرنا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہے. چائنا اور ترکی نے ایسے اس کا بائیکاٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, یہ ہندوستان فیس سیونگ کر رہا ہے یا جس طرح سے فرنینڈس ورنینس جو اقوام متحدہ کے اقلیتی امور کے خصوصی نمائندے ان کا یہ کہنا تھا کہ اجلاس کا جو مقصد ہے بنیادی مقصد ہے جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کو قبولیت دینا ہے, کیا ایسا ہے؟ جی بنیادی بات ہی یہی تھی کہ یہاں ایک ایسا عالمی فورم کا اجلاس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ریووک ہوئے ہیں یا ووک ہوئے ہیں جو بھی یہ دو آرٹیکل 35A اور 370 جو تھا یہ بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھارت کا باقاعدہ حصہ بن گیا ہے مقبوضہ کشمیر جو اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت متنازع علاقہ ہے. تو اس کو وہ باقاعدہ حصہ قرار دینے کے لیے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرا کے یہ بیسیکلی ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اور وہ بھارت کا باقاعدہ حصہ ہے اور دنیا نے اسے تسلیم کر لیا ہے. تو یہ اس کا بنیادی مقصد تھا. لیکن یہ کشمیری جس طرح سے جب آپ ذکر کر رہے تھے تو آپ کے اندر بھی ایک کشمیری بول رہا تھا, اسی جذبے کے ساتھ آپ بول رہے تھے. تو وہ جذبہ جو کشمیری مقبوضہ کشمیر کے اور کشمیر کے عوام کا ہے وہ جذبہ اور ان کی جدوجہد اور پاکستان کا موقف اور اس موقف کی پذیرائی ہوئی ہے پاکستان کے دوستوں کی طرف سے اور عالمی برادری کی طرف سے. اور یہ ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب یہ فرمائیے گا اگر یہ ممالک اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو خاص طور پہ P5 جو کنٹریز ہیں ان میں چلیں چائنا کو ہم نکال دیتے ہیں تو کیا یہ جو ریزولوشنز پاس کی گئی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے خود ہی؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ دیکھیں جو باہر کی یہ ممالک ہیں ترقی یافتہ یہ انڈیا کو ایک مارکیٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ اگر چائنا میں اور کسی اور جگہ یہ اس طرح کا سمٹ ہو تو یہ ہیومن رائٹس کا کوسچن ریز کرتے ہیں, رشیا میں ہو یہ پیلسٹائن میں ہو. لیکن انڈیا ایک منٹ کے لیے کشمیر کو چھوڑ بھی دے تو جو باقی انڈیا سے خبریں آ رہی ہیں جو وہاں ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے, جو رائٹ ونگ ہندو ایکسٹریمزم فاشزم نمایاں جو خود اپنی US کی کانگریشنل رپورٹس ہیں, جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ہیں, ہیومن رائٹس واچ کی ہیں اور جو کشمیر کے اندر انسانیت سوز مظالم کیے گئے. تو یہ جو سارا بیانیہ ہے ہیومن رائٹس کا اور جو بیانات مختلف ممالک کے پر یہ دے دیتے ہیں کہ تشویش, وہ تشویش اور ہیومن رائٹس کا کرائیٹیریا کشمیر میں کیوں نہیں ان کو نظر آتا؟ بالکل ٹھیک ہے. سجاد صاحب جلدی سے فرمائیے گا, سکھ فار جسٹس نامی جو تنظیم ہے اس نے بھی کشمیریوں کی حمایت میں علم بلند کر دیا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے یہ دور معیار کس حد تک خطرناک ہے دنیا میں امن کے لیے؟ وہ تو ہمیشہ سے ہی دور معیار انٹرنیشنل کمیونٹی کے رہے ہیں, لیکن انڈیا یہ ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنلی وہ سٹیمپ لگوانا چاہ رہا ہے, لیجیٹیمیٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ انہوں نے کشمیر پہ کی ہیں. اب حریت کانفرنس اس کے اوپر کیا کرتی ہے, پاکستان گورنمنٹ کیا کرتی ہے, میں تو سمجھتا ہوں ایک ہی چھوٹی سی تجویز ہے کہ بالی ووڈ کی ایک فلم ہے حیدر, اگر اس کو دوسرے ملکوں کے سب ٹائٹل کے ساتھ انگریزی اور دوسرے ملکوں کے پاکستان اگر ریلیز کر دے نا, سارے جو بھی مندوب آ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ کشمیر کتنا کا آزاد ہے اور وہاں پہ کیا صورتحال. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ویلڈ پوائنٹ آ گیا. I have to wind up. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے تمام پینلسٹ کا, آج کے موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے سمیٹا ہے. پروگرام باخبر سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.